الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام معین الملت والدین عطائے رسول فی الہند ہند وچ دین اولیاء اللہ دی تبلیغ تے تعلیمات نال ہی پھیلیا ہے. فرقے بعد چاہے اے فلانا فرقہ ہے، اے فلانا فرقہ ہے، اے فلانی جماعت ہے، اے فلانا ہے، یہ سارے بعد چاہے. پہلا درویش ہی آئے نے تے انہاں بندیاں دے دل دی دنیا بدل دیتی ہے. تے پھر پیچھے مارکیٹ وچ بندے آئے جنہاں آکھیا اللہ والیاں کول تے جانا ہی نہیں چاہیے، قبراں تے لین کی جاندے ہو، اوتھوں تانوں تیندا کی ہے. اے پیچھے مال مارکیٹ وچ آیا. پہلا کوئی نہیں سن، پہلا صوفی سن تے انہاں بندے سیدھے کر دیتے. یہ پیڑی پیڑائی تے آ کے بہ گئے تے اپنی مرضی نال گھوڑا بجاندے نے، کدی ادھر بجا لیا تے کدی ادھر بجا لیا. جی کافراں نوں دین تے بزرگاں ہی لیندا ہے، اللہ والیاں لیندا ہے. یہ اللہ والے سن. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساڈی بدقسمت یہ وے کہ اسی اپنے درویشاں دا بندیاں نوں صحیح تعارف بھی نہیں کروا سکے کہ ساڈے درویش کون. میں بچیاں نوں یاد کرانا کہ گلاں یاد کرو، لاہور اور گرد و نواح وچ جتنا گجر قبیلہ ہے یہ داتا صاحب دی تبلیغ نال مسلمان ہوئے. یہ ہسٹری ہے نا، یہ ہسٹری ہے. جتنا گجر قبیلہ لاہور اور گرد و نواح وچ یہ ہندو سن. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہاں کلمہ پڑھایا ہے. ہن انہاں دی مجبوری ہے دودھ جا کے اتھے چاڑنا. گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی گئی؟ تسی ویکھیا ہونا ساڈے بٹی جڑے نے وہ جڑے سید نے شاہ بادشاہ اتھے بڑی حاضری دیندے. تو انہاں ساریاں نے وڈکیاں کلمہ انہاں پڑھایا ہے. ہن یہ جے ٹر جان تے انہاں نال غصے کیوں ہوندے ہو؟ بہتے کیوں جاندے ہو قبراں مت جایا کرو. کوئی انہاں دے وڈکیاں نوں نہ کلمہ پڑھایا ہے تو یہ کی کرن؟ اے ساڈا حافظ آباد ضلع کھرلا نال بھریا پیا. حضور سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ انہاں ساریاں نوں کلمہ اس سید زادے نے پڑھایا ہے. تو ہن یہ بندے کدے جان؟ انہاں چھڑ سکدے نے؟ انہاں دے خون وچ بزرگاں دا ادب شامل ہے. اور دیکھو اے تسی منڈی بہاؤدین چلے جاؤ، اے اتھاں ضلع ہے منڈی بہاؤدین، اتھے پورا گوندل قبیلہ آباد ہے. ہسٹری پڑھو، سارے گوندل قبیلے نو کلمہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے. وہ کیسے لوگ ہیں لنگتے جاندے ہیں تے دلان دی دنیا بدل دے جاندے ہیں. سکے لگا سرکار پھر ہندوان تے نماز فرض نہیں ہوتی. جنہیں تو نے اے میں بڑے مطمئن ہو کے شعر پڑھنا بھائی اقبال تے ڈاٹھو فتوہ بھی کسے نہیں لینا کیونکہ اقبال ہے نا. میں مطمئن ہو کے پڑھی تھا ٹھیک ہے ہوں اقبال دی گل ہے جائیں لینا ہے وہ فتوہ مڑ اقبال تے ہی لائے. اقبال فرماتے ہیں الہی یہ تیرے
پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی نہیں بخشی، ذوق خدائی. خدا تو آپ ہے نا، لیکن اللہ نے خدائی دا ذوق بخشیا ہے. اقبال نے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق تو نیم کی ٹھوکر سے سہارا او دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے راہ. کیا شان ہے بھائی، کیا شان ہے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا او دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کیا پر اسرار بندے نے میرے مالکہ تیرے، کیا شان ہے تیرے ولیاں دی. اور ایک گل اور دسا، ایویں رمز دی گل ہے. اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت کبائی، میں ولیاں اتے اپنی چادر رکھنا. سارے نے میں ویکھن ہی نہیں دینا. وہ پھر دوجے آندے نے اب یار کی پیر تے فقیر تے پرا ہٹاؤ، یہ کوئی نہ گل. اس لیے سمجھا کرو سائیں بکڑ کوئی نہیں ہٹائی، گناہ اندہ کوئی نہیں. بکڑ چاہے تے نظر آئے تے جنہاں نو اس بکھانے ہون انہاں نو وہ بکڑ چاہ کے دس دے اور میرے ہی ہے بندہ میرے ہی، میں دے نال پیار کرنوں. بخاری حدیث ہے کہ اللہ فرماتے نے اعلان کرو میں نے اس بندے نال پیار ہے، پھر دنیا دے نال پیار کر دی. ایک رمز دی گل سمجھ لو، جن دے نال رب پیار کرتا ہوئے وہ دے تو نفرت نہیں کری دی، کیونکہ وہ رب دی مخالفت ہو جائے گی. ایک ذہن اجبال بحالو، جس بندے نو اللہ پسند کر لے وہ دے نو نا پسند نہ کرے آئے نہیں بھی نال ٹریندہ، نا پسند نہ کرے آئے سائیں رینج ہوندہ ہے. اے اللہ دے پوری سرار بندے نے جنہاں نو اس اپنی قدرت دے راز دسے ہوندے، جو رازدار ہوندے نو محرم راز ہوندے نے، اور انہوں نے پھر اللہ پاک طاقت دیندہ. جنہوں نے تھانے دار لائیے نا ان مڑ سائیں طاقت بھی دیندے نہیں. رائے میں نہیں آگ چھڑ دے بدو تھانے دار ہے، تھانے دار کو کوئی طاقت بھی ہوندی ہے. ہائے ذرا غور کرنا. میں تو ان بچیاں نے آکھاں گا کہ پتر تسی جے سمجھنا ہوئے نا ولی کی ہوندے نے تے نیرا آج کل دیاں ولیاں نہ ویکھیا کرو، کتاباں پڑھیا کرو تو ان پتہ لگے. مثلا تسی میرے منیر پڑھو، مثلا تسی کشف المحجوب پڑھو، تذکرۃ الاولیاء پڑھو، شیخ فرید الدین اتار دی تذکرۃ الاولیاء پڑھو. اے تو ان پتہ لگے بھئی یہ صوفی کی ہوندے نے. آپ سارے سنگی تھوڑی محنت کرو تے تذکرۃ الاولیاء نیٹ تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو تاکہ آپ کو پتہ لگے بھئی یہ جنہاں نے ولی سدے آئے ہوندے کیویں دے آئے. پھر جڑے اتھوں پڑھو انہاں دا ہون والےاں نال کمپیریزن کرے آئے. بھائی وچ کتاباں دے جڑے ولی ہے وہ آنج دے نے تے آ ہون والے کتھے کھلوتے نے. یہ دے نال پھر تواڈے بڑے در کھلن دے. تسی آکھن تے مجبور ہو جاؤ گے بھئی ولی واقعی ولی ہوندے نے، اسی انہاں نوں ویکھ کے سمجھیا بھائی انج دے ہوندے نے. جی سمجھ آ گئی؟ ہاں پھر تو ان فرق دا پتہ لگ جائے گا تے نالے تواڈے ذہن وچ گل آ جائے گی بھئی ہوندے آئے ہن جے کوئی نہیں تے دے وچ ساڈا تے نہیں قصور. ہن جڑے ہیں انہاں بکڑ ماری، ہاں جی وہ بکڑ مار گئے نے. بھئی ویڑا بڑا عجیب ہے. سجن میں درویش دی گل سنانا چاہ رہے تھے. درویش کیسا ہوندہ ہے؟ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ درویش نے
شیخ سادی صوفی نے درویش نے انہوں تو کسی پوچھا پر درویش کنوں آندے کاش کو بندہ سمجھ جائے سادی درویش کنوں آندے تو جناب سادی فرما دیں تصوف طریقت ایک ہی ہے فرمایا طریقت بسجادہ تلک نیس طریقت بجوز خدمت خلق نیس آپ فرما دیں طریقت رنگ بھی رنگے مسلے تے لمے چوڑے پان دا نا نہیں سجادہ نشین ہون دا نا نہیں طریقت نا ہے رب دی مخلوق دی خدمت کرن دا جنہوں رب دی مخلوق دی خدمت کرنا آ جائے سمجھو درویش میری بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صوفیزم دی تعلیمات کی نہیں صوفیزم دی تعلیمات نہیں مخلوق خدا نال پیار کرنا مخلوق خدا نال محبت کرنا رب دی مخلوق نال پیار کرنا ہی صوفیزم یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کردے سن وہ لوگاں نوں محبت ہی اتنی دیندے ہیں لوگ آپے انہاں دے نیڑے آ جاندے ہیں انہاں دے کول بہن والے انہاں دے ہو جاندے سن یہی میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات نے جدو سرکار نے ڈیرا لایا نا اجمیر تو اجمیر تو پہلا آپ دا ویسے آبائی وطن سیستان ہے یہ سینٹرل ایشیا وچ رشین سٹیٹ وچ سیستان سرکار دی پیدائش دی جگہ سیستان ہے باغ والا واقعہ اتنے پیش آیا سیستان تو آپ چلے تے حضرت خواجہ عثمان ہرونی دی خدمت عراق حاضر ہوئے خواجہ صاحب نے اپنے کول رکھ کے جدو انہوں دی تربیت حضرت عثمان ہرونی نے کر لئی انہوں نے لے کے مکے شریف آئے اپنے مرید نو لے کے مکے آئے کہ اللہ دی بارگاہ چل کی تھی یا اللہ میں اپنا مرید لے آیا جو کچھ میں نے دیتے ہی نا وہ ان بھی دے مرسائیاں آپ پھاد کے پیش کیتا پھر مکے تو مدینہ شریف لے گئے یا رسول اللہ اب میں اپنا معین الدین لے آیا اس نو قبول فرما لو تے میرے نبی پاک سرکار نے اپنی قبر انور چو ارشاد فرمایا کہ معین الدین ہندوستان ٹر جا تاں اسیان نے عطائے رسول فی الحل کہ حضرت خواجہ معین الدین رسول اللہ دی ہندوستان وچ عطا دا نام ہے عطائے رسول فی الہند سید معین الدین چشتی اجمیری اتھو چلے تے سیدھا لاہور آئے سیدھا لاہور آئے تے 40 دن داتا صاحب دی مدار تے بیٹھے یہ لوگ مختلف ترجمہ کر دینے اور کرنا جائز ہے کہ یہ نہ اتھے بے کے فیض حاصل کیتا ہے بالکل درست ہے وہ اتھے بیٹھے رہنے تے انہوں نے اتھوں اللہ تعالیٰ دے فقیر کو روحانی فیض حاصل کیتا ہے ایسا ہے لیکن میں آندھا داتا صاحب پہلی زندگی برے صغیر گزار لی سی وہ آئے نے تو 40 دن اتھے رہنے پہلا افسر دوجے افسر کو آ کے تے چارج لیندہ ہے کہ جناب ہونے میرے کوڑے تے میں نے جڑا گوگلی گل بات ہے دسی جاؤ پھر دسی جاندے میں فلانا بندہ اینج دی فلانا اینج دی اے سارا سسٹم ہی دے آ سوٹی تیرے ہاتھے ایک چیف آف آرمی سٹاف جائے تو دوجے نو سوٹی بدیندا ہے ایویں گل ہے نا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چیف سن پورے ہندوستان دے جدو سید آئے نا تے انہاں 40 دن بہ گیا کہ بھائی سرکار ہن ڈیوٹی ساڈی لگ گئی ہے انہاں کہا لے بیلیا آ سوٹی تیرے ہاتھے تے جدے دلی لئی جا 40 دن بہ کے 40 دنوں تو بعد پھر آپ نے کی فرمایا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملان را رہنما ایک قبران والے ایمیں نہیں ہوندے اسی قبران تے غیر شرعی امور دا ارتکاب کرنے ہیں تو گناہ ساڑھا ہے وہ غلطی ساڑھی ہے لیکن قبران وچ فیض تے ہے نا سنیا قبران وچ فیض تے ہے قبران والے فیض تے دیں دے اے دے تو انکار نہ کرو بے قبران وچ فیض کوئی نہیں قبران والے کو فیض ہے بلکہ میں تے آندہ ہوں نا ساڑھے صوفی لکھ دینے صوفی دی زبان ہو رہن دی نا صوفی لکھ دینے کہ جس لئے ولی ہوندہ ہے نا بقید حیات یعنی زندہ ہوندہ ہے وہ انج ہوندہ ہے جی میں تلوار نیام دے پچھے
جدو صوفی فوت ہو جائے ادو تلوار انجے جی میں نیام تو باہر آ گئی وہ دی کاٹ چگے نالو اضافہ ہو جاتا ہے. تسی ویکھیا نہیں بابا رضوی جدو جیوں دے آئے تے ادو فیض کی سی, جدو بے نیام ہوئے نے مڑ فیض کی. مقصد ہے کہ اے درویش دا فیض ود جاندہ ہے لیکن ساریاں ملدا نہیں بھائی. اے ساریاں واسطے نہیں ہوتا, جمیں دی کوئی نیت لے کے جائے اومیں دا فیض نصیب ہوتا ہے. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, اللہ پھر انہوں نے طاقت دیندہ ہے نا, یہ پوری اسرار بندے ہوندے نہیں. جدو سرکار اجمیر تشریف لے آئے نا بیٹھے تو آپ دے نال درویش بھی سن. انہاں درویشاں وچ ایک درویش دا نام سی قطب الدین. حضرت خواجہ قطب الدین آپ دے مرید سن. سرکار نے فرمایا بھئی تیری ڈیوٹی دلی وچ, دلی وچ اس ویلے سلطان شمس الدین التمش دی حکومت سی. درویش دی ہے ذمہ داری ہے. سرکار دا مرید ہویا ہے, سرکار دا مرید ہویا ہے سلطان شمس الدین التمش. تبدیلی دا نا ہے, درویشی اس دا نا ہے. جدو سرکار دا بیعت ہویا ہے نا تے خواجہ قطب صاحب پھر فوت ہون لگے. انہاں فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھایا جن دی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے. میرا جنازہ وہ پڑھایا جن دی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے. پھر بڑے بڑے لوگ سن لیکن کسے جنازہ نہ پڑھایا. پھر بادشاہ دا جنازہ, خواجہ صاحب دا جنازہ انہاں دے مرید سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا. کیوں؟ کیونکہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا وہ مرید بادشاہ تہجد گزار سی. تہجد گزار, تہجد دیاں نمازاں پڑھنے والا. اے گرامی قدر سنگیو, اے دوستان محترم, طریقت نام اللہ دی مخلوق دی خدمت کرن دا. طریقت نہ ہے غریباں دے دکھ ونڈ لین دا. تصوف نہ ہے کسے بیمار نو پوچھ لین دا. تصوف نہ ہے کسے زیادتی کرن والے نو معاف کر دین دا. تصوف نہ ہے اپنی میں نو مار دین دا. جس اپنی میں مار لئیے وہ صوفی ہو گیا. ویسے جڑا شیطان ہے یہ مارن دیندہ نہیں. وہ بندے بڑیاں بڑیاں ونڈا نال آندا ہے نہ نیواں نہ ہوویں. بندیاں کی آکھنا ہے بس نو بالکل دی والی گل ہی کوئی نہیں. نیواں نہ ہوویں, آکڑ کے رہو. وہ بندے نیویاں نہیں ہون دیندا لیکن صوفی نیواں ہوندا ہے. صوفی یہی آندے نیواں ہو جا. اور گل تے حضور دی ہے نا, سائیں فرما کے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے اللہ انہوں بلند کر چھڑدا ہے. اے عزیزان دی وقار, حضرت علامہ اقبال ایہی تے گل کر دینے آپ فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. یہ انتقام نہیں ہوتا. میری کوٹھی, میری کار, میرا بنگلہ, میری زمین, میرا عہدہ, میری چودر, میرا مرتبہ, میرا نام, میری ذات, میری جماعت, یہ سارے بت نے. یہ تروڑے گا تے تاں یار نصیب ہونے. یہ اندر یہ سارے اندر بت خانے نے. یہ ختم کرنا ہی کمال ہے.
حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلیہ جاری کیتا. پھر ہوں اے ساڈے مرید نے انہیں ہر ذات دے بندے. خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیڑا ساڈا مرید ہو جائے اپنی ذات نالوں لا چھڈے. فلاں بٹی صاحب، فلاں تارڑ صاحب، فلاں بڑائی صاحب، فلاں اجراز صاحب، فلاں فلاں صاحب، انہاں کہا ذات والا نالوں لا. یہ ٹیگ ہٹائے نا پیچھا، اے جڑے تسی برانڈ بنائے نے، اے شاہ برانڈ ہے نا، شاہ برانڈ ہے، بٹی برانڈ ہے، کھرل یہ برانڈ ہے. یہ پھر بندے اپنے آپ کو برانڈ شو کرتے ہیں. بھائی جناب کون ہوندے ہو؟ سید ہونے ہیں جی. اچھا واہ جی واہ، بڑے بندے ہو تو پھر بڑی اونچی ذات والے. ہاں جی ساڈی بڑی ذات اونچی ہے. برانڈ ہے نا، بڑا بندہ برانڈ ٹیگ شو کرتا ہے. بندہ میرے اتنے ٹیگ لگے، بٹی ہاں میں تارڑ ہوں، میں اجراں، میں کھرل ہاں، میں لودھی کا. اور تو کون ہے؟ میں سید ہاں، میں شاہ. یہ برانڈ نے. خواجہ صاحب نے فرمایا سارے برانڈ ہٹا، جیڑا ساڈی سلسلہ دے اندر آ جائے وہ دا کوئی برانڈ نہیں، وہ دا وہی برانڈ ہے جیڑا شریفی دا برانڈ ہے، چشتی. اپنے برانڈ ہٹا کے ایک وچ داخل ہو. یعنی یہ ذات پات ختم کرو، ذات پات ختم. تصوف وچ ذات پات کوئی نہیں، ہوتے سارے برابر. یہ ذات پات دا سسٹم تے ہندوانہ سی. بابیاں ذات پات ختم کرنی سی. انہاں فرمایا میں فلانا 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 یہ چھڑ دے، اس رنگ وچ رنگ جا جی دے وچ تیرا شیخ ہے. کیونکہ ذات پات یہ بندے دے اندر تکبر پیدا کر دی. اللہ نے قرآن پاک کے ذات پات کی نفی کی تھی. صوفیاء نے اپنی تعلیمات میں ذات پات کی نفی کی تھی. اللہ کی فرمایا جدو حضرت بلال نے مکہ فتح ہونے دے موقع تے حضور نے کعبہ دی چھت تے کھڑا کیتا. کعبہ دی چھت تے کھڑے ہوئے، مکہ فتح ہویا تو کچھ لوگ تھلے بڑے بڑے لوگ سن، برانڈ نیم تھلے کھڑے سن. انہوں نے کہا کالا حبشی کعبے دی چھت تے چلا گیا. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام. اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تواڈے قبیلے بنائے نے تعارف واسطے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چنگا تواڈے چو ہوئے جڑا اللہ تو ڈردا زیادہ ہے. جڑا تقوی والا ہے چنگا ہوئے. کیا کوئی بندہ قبر وچ یہ کہہ کے بچ سکتا ہے کہ جی اسی سید ہونے ہاں زیادہ سان جان دیو؟ کیا کوئی بندہ یہ کہہ کے قبر وچوں معافی لے سکتا ہے کہ جیسی بٹیاں کھرل ہاں، تارڑ صاحب ہاں، حجرات صاحب ہاں، سن جان دیو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا. بھائی عمل کام آنے تیرے، تیری پہچان تیری ذات دا ٹیگ نہیں جڑا تو تے لایا ہے. تیری ذات دی، تیری شخصیت دی پہچان تیرا کریکٹر تے تیرا کردار ہے. اور صوفی یہ چیز ہی بیان کر دے. صوفی کردار سازی تے توجہ دیندا ہے. صوفی باطن دی اصلاح دی طرف مائل ہوندا ہے کہ اپنے اندر نو ستھریاں کر. صوفی آندا ہے باہروں مل مل دھوندیے اندروں بھی مل دھو. باہر دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. اوے تیرے کپڑے انچو تے خوشبو آندی ہے لیکن تیرے کردار ہی چبو آندی ہے. تو برش تے کرنا ہے کہ میرے منہ چبو نہ آوے، لیکن تو جھوٹ بولنا ہے. توجہ ہوئی کہ نا بھائی میرے جھوٹ نہ بول. اصل چیز ہے کہ تیرے منہ چو سچ نکلے. حرام نہ کھا تیرے منہ چلال جائے. اصل کمال ہے بے میں فلانی اونچی ذات دا. تو صوفیزم ذات پات دے خاتمے دا نام ہے. صوفی سارے آنے کو لنگر دیندا ہے.
وڈا آوے نکا آوے اچا آوے نیواں آوے سارے ایکو لنگر کھاؤ سارے دا ایکو ذات ہے سارے دا کوئی وڈا اچا نہیں سائیاں کعبے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا تھلے کھلو کھلار کے لوگاں دسیا بھائی وڈیائی اون ڈینی جائے جائے محمد عربی دی غلامی زیادہ کرنی ہے اچا ہوئے وہ ایک واقعہ کتابہ میں لکھیا ہے کہ ایک سید صاحب نال ملاقات ہوئی انہیں جو ایک شاعری جڑے نا انہوں نے ذات دا تاب چڑھیا ہے کس دا اپنی ذات دے بڑیاں ہون دا بخار چڑھیا ہویا ہے کئیاں بندیاں چڑھیا ہوندا ہے تسی ویکھی ہونا بڑا چڑھدا ہوں پیرانوں چودھریاں نو تے مولویاں نو ہی چڑھدا ہے زیادہ ویسے دوجیاں نے ایڈا نہیں چڑھدا وہ شاعری جڑے نا انہاں تاب چڑھیا سی کہ بس ہی سید دوسرے ایک سید صاحب ہے انہاں دا تسی نام سنیا ہونا ہے سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ علیہ وہ سید صاحب جڑے دوسرے نے وہ بخاری سید سن اوچ شریف تھے دونوں بزرگاں دی ملاقات ہوئی کہ پھر جدو ملاقات ہوئے پھر بندے تعارف پوچھ دینے انہاں پوچھا بھئی شاہ جی کی تعارف ہے تہاڈا وہ جڑے اوچ شریف والے شاہ جی ہوری ہے جنہاں ذات دا تاب چڑھیا سی میں پھر سمجھانا واسطے دسنا نا انہاں نے ذات پاک دا بخار چڑھیا سی کہ اسی جی بڑی اونچی ذات والے عزیزاں نے دی وقار او بول کے فرماندے نے اسی اونچے رے ساڈی ذات اچیری تے اسی وچ اچا دے رہندے عقل ہووی تے رمز نو سمجھی تے مڑ مڑ تینو کہندے اسی اچھے ہاں ساڈی ذات بھی اچھی ہے اسی اچھے چی رہنے ہیں اگو سید عبداللہ شاہ ہوری مٹے سید ہے مٹے سید صاحب آپ فرماندے نے جی اسی کسوری ساڈی ذات کسوری تے اسی وچ کسور دے رہندے عقل ہووی تے رمز نو سمجھی تے مڑ مڑ تینو کہندے اصل جڑا صوفی سی نا صوفی ان اے تاب نہیں ہوندا ان اے بخار نہیں چڑھیا ہوندا میں برادری فلانی دا بندہ برادری اہم نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہ دا عرس ہے انہاں دی تعلیمات دا مرکزی نقطہ یہ سی کہ انہاں ذات پاک دے سسٹم نو جدو ختم کیتا ہے تو غیر مسلم جوک در جوک انہاں دی بارگاہ وچ آ کے دین وچ داخل ہو گئے اصل مسئلہ یہ سی کہ انہاں یہ نہیں آکھیا تو پلید چھوٹی ذات ہیں تو بنا ہو جا تے اے پا کے ہی اندر آ جائے ہونتے پھر اے معذرت نال ساڑھے کول سلسلہ چلتا ہے ساڑھے کول سیکل والا مرید آوے تے اسی نے اینو تے باؤ تے جے گڈی والا مرید آ جائے تو پیر صاحب آپ حجرے تو باہر آ جاندے ہیں بھائی نہ اگے لے آؤ جی سمجھ آئیے کوئی تو وہ ہن یہ صوفیزم نہیں یہ بزنس ہے اینو تسی کاروبار کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو صوفیزم ایسی جڑا خواجہ معین الدین نے پیش کیتا ہے صوفیزم اسی جڑا سید علی حجویری پیش کیتا ہے کشف المحجوب صوفیزم اسی جڑا بزرگان دین پیش کیتا سی یہ صوفیزم نہیں ہے کچھ اور چیز ہے تاں میں تو عرض کیتی ہے کہ اگر صوفیزم نو پڑھنا ہے تو صوفیات ہی پرانی کتب دا مطالعہ کرو تو ان خالص صوفیزم دا پتہ لگے گا کہ صوفیزم کی صوفیزم میں ذات پات نہیں یہ بنیادی سبق یاد رکھنا صوفیزم میں کوئی ذات نہیں کوئی وڈا نہیں تے کوئی نکا نہیں اگر کوئی ہے تو دی بنیاد تقوی ہے سو بھائیو اپنے اندروں اے میں مکا دیو
میں فلانا، میں اچا، میں بڑا، میں بڑے عہدے والا، میں بڑے بڑے رتبے والا، میں بڑا بڑا مالک ہاں، میں بڑا چودھری ہاں، میں بڑا پیر ہاں، میں بڑا عالم ہاں۔ بھائیا اقبال آندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، بھائی اپنی میں مٹا۔ وہ بزرگاں کو ایک بندہ گیا مرید ہویا تو اس نے کہا میں وظیفہ دسو، انہوں نے کہا ہے وظیفہ ہی اے پڑھدا رہو، وظیفہ کی ہے میں کچھ نہیں، کیونکہ انہیں اگے ہائی نا اندر بڑو بابے ویکھ لیندر میں دے اندر یہ ہے، انہوں نے کہا جا کے پڑھیا کر میں کچھ نہیں۔ کتنے دن پڑھنا؟ انہوں نے کہا 40 دن پڑھ۔ آیا تو انہوں نے فرمایا کون ہے؟ جی میں ہاں۔ فرمایا جی اتنے دن پھر پڑھ۔ وہ موٹر گیا، پھر آیا بوا کھڑکایا، سائیاں کیا کون ہے؟ جی میں ہاں۔ فرمایا اتنے دن پھر پڑھ۔ تریجی بار آیا بوا کھڑکایا، کون ہے؟ اسے کہا سونیا ہوں میں کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا آج آپ پہلا سبق پورا ہو گیا۔ کہ مقصد تے میں ختم کرنا ہے نا، جدو میں دا بخار لے جائے صحت نصیب ہو جاندی ہے۔ تو عزیزوں اور دوستو وقت دامن ختم ہو گیا، وہ دے دامن اچ تنگی ہے۔ میں اپنی گفتگو نو اتنے اختتام تک پہنچانا۔ ساڑھے کچھ آفیسر انتظامیہ دے محکمہ پولیس تو ساڑھی مسجد میں تشریف لائے نے، ساڑھے سرکل آفیسر اور تھانے دے آفیسر بھی، ڈی ایس پی صاحب بھی اور ایس ایچ او صاحب بھی وہ تشریف فرما نے مسجد میں، میرا خیال ہے بھی وہ تشریف لے آئے تے نماز تو بعد وہ اتنے تشریف فرما ہوں گے۔ اگر کسی بندے نو اپنا جائز اور فوری کوئی پرابلم ہوئے اور کوئی مسئلہ ہوئے تو انہوں دی مہربانی ہے کہ جنہ بندیاں تو وقت لینا پوندا ہے وہ خود تو آنا کے وقت دے رہے ہیں۔ وقت لینا ہوتا ہے نا، آفیسر لوگ ہوندے نے انہوں پھر جانا ملنا وقت لینا، پھر انہوں دی اپنی مصروفیات ہوندے نے، وہ خود تو وقت دے رہے ہیں۔ سو جس بندے نے کوئی اپنا جائز مطالبہ ہوئے وہ آ کے پیش کر دے۔ تو مسجد ہوں یہ نہ آ کے کر دے بیا کہ جی میری بیوی میرے آنکھیں نہیں لگتی، اور انج دیاں تو مہربانی کریا ہے، تو جیڑی کوئی جائز گل تہاڈی ہوئے وہ تسی آ کے کریا جی، وہ تہاڈی انشاءاللہ داد رسی کرن گے، جو انہاں دے دائرہ اختیار دے اندر آوندا ہویا وہ دے مطابق تہاڈی داد رسی کرن گے، اور تسی انہاں نے اپنی گل سنانا۔ بندہ فقیر بھی اتنے چند منٹ تہاڈے کول حاضر ہوئے گا تو وہ بھی اتنے تشریف فرما ہون گے، جو کہن گے وہ تہاڈے انشاءاللہ تہاڈے مطالبات پورے کرن گے۔ اللہ کریم ساڈا حامی و ناصر ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔